اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ سورہ طٰہٰ آیت 77۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چل پڑیں، پھر ان کے لیے دریا میں خشک راستہ بنا دے۔ آپ کو فرعون کی طرف سے نہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی غرق کا خوف۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ساحروں پر جب غالب آتے ہیں تو اس کے بعد حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو لے کر رات کو نکل جائیں یہاں سے، چونکہ فرعون کی غلامی سے، فرعون کے قتل و غارت سے نجات دلانا حضرت موسیٰ کا اولین ذمہ داری تھی۔ فرعون بنی اسرائیل کو جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ کے لیے یہ حکم ملتا ہے کہ آپ خود نکل جائیں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، اسر رات کو چلنے کو کہتے ہیں، بعبادی میرے بندوں کو رات کو چلاؤ، رات کو لے کر چلو، روانہ ہو جاؤ۔ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، دوسرے آیات میں موجود ہے، تو پورا واقعہ یہاں پورا واقعہ نہیں ہے کہ وہ چلتے ہیں۔ فرعونیوں کو پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں راتوں رات، فرعون تعاقب کے لیے نکلتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی لشکر نکلتا ہے تو بادشاہ جو ہے وہ اس لشکر میں ساتھ ہوا کرتا، فائدہ ہوتا، تو فرعون خود بھی نکلتا ہے اور فرعون کا لشکر بھی تعاقب میں نکلتے ہیں، بنی اسرائیل کے تعاقب میں۔ بنی اسرائیل اپنا وطن جا رہے تھے، وطن فلسطین، فلسطین صحرائے سینا کے اس طرف، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ پہنچے تو دریائے نیل کے کنارے پہنچے تھے، اور وہاں فرعونیوں نے پیچھے سے تعاقب کیا، تو حضرت موسیٰ نے دریائے نیل کے اوپر اپنے عصا ماری اور راستہ نکالا۔ یہ درست نہیں ہے، دریائے نیل خود مصر کے شہر کے ساتھ، قصر فرعون دریائے نیل کے ساتھ تھا۔ دریائے نیل عبور کرنے کے لیے آگے کہاں جانا تھا؟ ادھر فلسطین کی طرف آنا تھا۔ لفظ بحر آیا ہے قرآن میں، بحر، لفظ بحر جو ہے قرآن میں سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم لوگ دریا سے ترجمہ کرتے ہیں، بحر دریا، ہم دریا نہر کو کہتے ہیں، عربی میں نہر فرات کہتے ہیں، دریائے فرات کو نہر دجلہ کہتے ہیں۔ یہ انہار ہے، بحر نہیں کہتے اس کو، اگرچہ لغت والوں نے کہا ہے کہ پانی کا ذخیرہ بہت زیادہ ہو تو دریا کو بھی بحر کہتے ہیں۔
ورنہ سمندر، بحر کا ترجمہ سمندر ہے، دریا نہیں ہے۔ دریا اور سمندر میں فرق ہے، ہمارے مفہوم میں بھی دریا اور سمندر میں فرق ہے۔ اور قرآن لفظ بحر کہتا ہے، بحر کا ترجمہ نہر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، سمندر ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل وہ نکل گئے تھے فلسطین کی طرف، فلسطین کی طرف جب نکل گئے تو بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے، بحر احمر کے کنارے پہنچے، اور اب اس کے اس پار جو ہے وہ ہے وادی سینا ہے، وادی سینا سے پھر وہ آتا ہے فلسطین آتا ہے۔ پیچھے سے تعاقب کیا فرعونیوں نے، اور آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعونی لشکر ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ طبعی قدرتی بات ہے پریشان ہونا، بنی اسرائیل پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کوئی چارہ نہیں ہے، یہ لوگ تو ہمارا قتل عام کر دیں گے۔ آگے سمندر ہے، حضرت موسیٰ کو حکم ملتا ہے کہ اپنے عصا مارو، اپنے عصا مارو سمندر پر۔ چنانچہ حکم خدا سے سمندر کے اوپر عصا مارتے ہیں تو سمندر جو ہے وہ پھٹ کر کے دو حصے ہو جاتے ہیں، اور بیچ میں خشکی کا راستہ نہیں، خشک سمندر کے تہہ میں کیچڑ ہونا چاہیے، دلدل ہونا چاہیے، خشک راستہ نکلتا ہے۔ فی البحر یبسا، دیکھو یہاں پر فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، خشک راستہ بنا دیں ان کے لیے سمندر میں۔ ٹھیک ہے جی، لا تخاف درکا، تم کو خوف ہوگا فرعون والوں کی طرف سے کہ پکڑے جائیں، ولا تخشا، کوئی خطرہ ہوگا غرق ہونے کا۔ فاتبعہم فرعون بجنودہ، فرعون نے ان کا پیچھا کیا، بجنودہ اپنے لشکر کے ساتھ، فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر سمندر ان پر ایسا چھایا جس طرح چھایا جانا چاہیے تھا، ما غشیہم۔ حضرت موسیٰ عصا مارتے ہیں، دریا شق ہوتا ہے، خشک راستہ میں نکلتا ہے، وہاں سے بنی اسرائیل عبور کر کے سینا کی طرف نکل جاتے ہیں، وادی سینا کی طرف نکل جاتے ہیں، راستہ ابھی موجود ہے، وہ لوگ نکل گئے۔ پیچھے سے فرعونی جو ہے وہ وہاں پہنچتے ہیں، دیکھا کہ یہاں تو خشکی ہے، راستہ ہے، وہ بھی چلے جاتے ہیں، اسی میں تعاقب میں پھر وہ دریا جو ہے وہ ان کے اوپر آتا ہے، وہ غرق ہوتا ہے، فرعون بھی غرق ہوتا ہے، اس کے لشکر والے بھی غرق ہوتے ہیں، سب جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون کی لاش جو ہے اس وقت کہتے ہیں محفوظ ہے وہاں کے عجائب گھر میں، مصر کے، اس میں اس کا ممی شدہ لاش جو ہے وہ موجود ہے۔ اور بعض سیاح لوگوں نے دیکھا کہ وہ پٹی کھول کے کہ وہ سمندر کے پانی اس میں ہوتے ہیں نا، کافی نمک ہوتا ہے، وہ نمک کے ایک تہ جمے ہوئے انہوں نے دیکھی۔ لہٰذا دریا سے مراد بحر سے مراد جو ہے وہ دریا نہیں ہے، سمندر ہے، اور سمندر بھی بحر احمر سمندر ہے، جس کے بعد وادی سینا آتا ہے۔ ادھر ایک مسئلہ ہے، آپ کو بتایا ہے پہلے بھی، یہ معجزہ ہے نا، وہ حضرت موسیٰ کا عصا مارنا سمندر کے اوپر اور سمندر کا پھٹ جانا، نیچے خشک راستہ نکل آنا، معجزہ ہے۔ معجزے کے بارے میں آپ کو بتایا ہے قرارا
کہ کیا معجزہ قانون طبیعت کے مطابق رونما ہوتا ہے یا قانون طبیعت کو توڑ کر معجزہ رونما ہوتا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ معجزہ قانون طبیعت جو آپ کے لیے مانوس ہے اس کو توڑتا ہے، آپ کے لیے مانوس ہے کہ قید کے ساتھ جو قانون طبیعت آپ کے لیے مانوس ہے اس کو توڑتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے۔ قانون طبیعت یہ ہے کہ دریا کو شق کرنے کے لیے بہت کچھ حربہ چاہیے، اس طرح دریا شق نہیں ہو، سمندر شق نہیں ہوتا، اس کو پانی ادھر کرے ادھر کرے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر دونوں پہ آہنی دیوار کھڑی کریں اور پھر اس کے بعد خشک مٹی ڈالیں اور بہت کچھ کرنے کے بعد یہ ہے قدرتی طریقہ۔ ایک لاٹھی مارنے سے دریا شق ہو جائے، یہ قدرتی اور طبیعتی قانون جو ہمارے لیے مانوس ہے اس کے مطابق ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا معجزات جو ہے وہ طبیعتی قوانین کو توڑ کر رونما ہوتا ہے، یہ موقف۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ معجزہ کے پیچھے کوئی علل و اسباب نہیں ہوتا، ایسے بلا وجہ وجود میں آتا ہے، نہیں، علل ہوتا ہے، اس کے پیچھے علل و اسباب ہوتے ہیں۔ وہ علل اسباب ہمارے لیے، دوسروں کے لیے، غیر انبیاء کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے۔ کچھ علل و اسباب طبیعتی قوانین کے مطابق ہے، سب کے لیے قابل تسخیر ہے وہ علل و اسباب۔ معجزات کے پیچھے جو علل و اسباب ہیں وہ قابل تسخیر نہیں ہے، ابھی آپ کے لیے ہے، ہو سکتا ہے آئندہ کے انسان کے لیے قابل تسخیر ہو، پھر وہ معجزہ نہیں رہے گا۔ لیکن اس وقت یا حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ علل و اسباب قابل تسخیر نہیں تھے، اس لیے یہ معجزہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہاں کچھ مغرب زدہ اذہان بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں مفسرین میں، جو مغربی سائنسی ترقی سے متاثر ہو گیا، ان کا ذہن ان سے متاثر ہونے کے بعد وہ قرآنی تفسیر میں اس کے مطابق تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر معجزات کو طبیعتی قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی در حقیقت یہ سمندر کا جو مد و جزر ہوتا ہے، اس مد و جزر کے نتیجے میں فرعون غرق ہو گئے تھے، کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ سمندر جو ہے وہ رات کو آتا ہے، پھیل جاتا ہے، دن کو سکڑ جاتا ہے، یا بالعکس۔ تو جب سمندر پھیل رہا تھا، سکڑ گیا تھا، تو راستہ نکل آیا، بنی اسرائیل جو ہے وہ نکل گئے۔ فرعون جب آنے لگا تو سمندر پھیل رہا تھا، مد و جزر سمندر کا، اور پھر وہ لوگ غرق ہو گئے۔ یہ ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے سمندر میں، مد و جزر، اس کے نتیجے میں فرعون والا جو ہے وہ غرق ہو گئے ہیں۔ یہ تعویل کرتے ہیں، یہ توجیہ کرتے ہیں، یہ معجزہ قانون طبیعت کے مطابق ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، پھر تو معجزہ نہ ہوا نا، وہ معجزہ نہیں ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں خدا نے ایسا اتفاق کیا خدا کی طرف سے کہ وہ سمندر کے سکڑنے کے وقت بنی اسرائیل نکل گئے، پھیلنے کے وقت وہ لوگ آ گئے۔ یہ خدا کی طرف سے تھا، تائید غیبی، امداد غیبی۔ یہ توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ہم اس قسم کی توجیہ و تعویل کے قائل نہیں ہیں۔ آگے ایک آیت آئے گی، اس میں حضرت موسیٰ سے کہا جائے گا جب وہ وادی سینا پہنچے تو وہاں پینے کا پانی نہیں تھا، تو اپنے عصا مارو اور وہاں سے 12 چشمے پھوٹ جائیں گے۔ اضرب بعصاک الحجر، ادھر بھی توجیہ کرتے ہیں۔ دراصل ضرب علی الارض، زمین پر چلنے کو بھی ضرب کہتے ہیں، مارنے کو بھی ضرب کہتے ہیں۔
حضرت موسیٰ سے کہا ہے زمین پہ چل پھر کے پانی تلاش کرو، تلاش کیا تو وہ چشمے مل گئے۔ اور بعصا کر، عصا کے سہارے سے زمین پر چلو، یہ توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، ظاہر اور نص صریح قرآن کے خلاف وہ مغرب زدہ ذہن یہ کام کرتا ہے۔ اس کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں، قرآن کے ظاہری صریح معنی کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، بلا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم معجزے کے قائل ہیں، خداوند قدوس کے ہاتھ میں تمام کائنات کی ملکوت، بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے۔ حکومت یعنی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، پانی کے اوپر حاکمیت ہے، پتھر کے اوپر حاکمیت، زمین کے اوپر، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ اس کے ارادے سے چشمے پھوٹ سکتے ہیں، دریا شق ہو سکتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فرعون، فرعون نے ان کا پیچھا کیا بجنودی، اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ، سمندر میں وہ سمندر ان کے اوپر چھا گیا، ما غشیہم، جیسے چھانا چاہیے تھا، وہ غرق ہو گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنے قوم کو گمراہ کر دیا اور ہدایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ وَمَا هَدَىٰ، یہ ہو گیا واقعہ قرآن میں۔ اس سے پہلے بھی اس کا کئی مرتبہ ذکر آیا اور ہم نے بھی آپ کو بتا دیا پہلے۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے ہم نے تمہیں نجات دی اور تمہیں طور کے دائیں جانب وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اب بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آتا ہے کہ ہم نے جس طرح تم کو نجات دی ہے من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور کوہ طور کے دائیں طرف کا تم کو وعدہ دے دیا۔ کوہ کا دائیں بائیں نہیں ہوتا، کوہ کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا دائیں بائیں ہوتا ہے، کوہ کا دائیں بائیں ایک جیسا ہے۔ تو جب آپ کوہ کے سامنے ہوتے ہیں تو کوہ کے دائیں طرف ہوتا ہے، آپ کا دائیں طرف کوہ کا بھی دائیں طرف ہو جائے گا، آپ کا بائیں طرف کوہ کا بھی بائیں طرف ہو جائے گا۔ تو کوہ طور کے دائیں طرف جو ہے وہ وعدہ دیا تھا، اس کا بھی ذکر پہلے آ گیا کہ 70 افراد کے ساتھ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ جو ہے کوہ طور پر گئے تھے۔ وہ واقعہ قرآن میں پہلے مذکور ہے، اس کا ذکر ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی ذکر آ گیا من و سلویٰ کا، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلویٰ نازل کیا۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے ایک نعمت، غیبی نعمت تھی، معجزانہ طریقے کے اوپر من و سلویٰ۔ من احسان کو کہتے ہیں، والسلویٰ تسلی اور اطمینان دلانے کو کہتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل جب مصر سے فرعونیوں سے بھاگ کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئے تو وادی سینا جو ہے وہ خشک وادی ہے، وہاں پر کھانے پینے کی وہ چیز نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کے لیے من و سلویٰ بھیجا۔ کہتے ہیں من
ترنجبین قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ درختوں کے اوپر رات کو جس طرح برف پڑتی ہے اسی طرح درختوں کے اوپر وہ پڑتی تھی، اور بنی اسرائیل ان کو اتار کر کے کھاتے تھے۔ سلوا جو ہے وہ پرندے، بٹیر کی طرح کے پرندے، وہ اڑ کر کے آتے تھے بنی اسرائیل کی طرف، وہ ان کو پکڑ کے ان کا گوشت کھاتے تھے، من و سلوا کھاتے تھے، اور بغیر کسی زحمت کے ان کا اس میں سے گزارا ہوتا تھا وادی سینا میں۔ یہاں بھی کہتے ہیں لوگ یہ معجزانہ طریقے سے نہیں تھا، وہاں پر یہ چیزیں آج بھی آپ جائیں تو وادی سینا میں اس قسم کے پرندے فلاں علاقوں سے اڑ کر کے اس طرف آیا کرتے ہیں، بنی اسرائیل ان کو شکار کرتے تھے اور پکڑ لیتے تھے۔ اس قسم کی تعویلات کرتے ہیں کہ من سلوا جو ہے وہاں پر موجود ہوتا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے نازل نہیں کیا تھا۔ ان تمام تعویلات کو ہم رد کرتے ہیں، اور ایسا کوئی من و سلوا اس وقت وادی سینا میں موجود نہیں ہے۔ ہر کوئی جا کر کے دیکھ سکتا ہے کہ وادی سینا میں کوئی من و سلوا اس وقت نہیں ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ، پھر فرمایا کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے من و سلوا، اس کو آرام سے کھاؤ اور اس میں سرکشی نہ کرو، اگر تم نے سرکشی کیا تو اس پر میرا غضب نازل ہوگا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر میرا غضب نازل ہوگا وہ ہلاکت میں چلا گیا۔ بنی اسرائیل نے اس میں وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کرو، من و سلوا کے اوپر جو ہے وہ بنی اسرائیل نے سرکشی کی، ایک عرصے تک کھاتے رہے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ جس طرح اگر آپ کو مدرسے میں روز دال کھلائیں تو آپ کہیں گے لن نصبر علی طعام واحد، ایک قسم کا کھانا روز ہم کو دیتے ہیں، ہم سے نہیں یہ کھایا جاتا، ٹھیک ہو گئے، علی طعام واحد۔ پھر کیا چاہیے ہم کو؟ مختلف چیزیں دے دو، ان کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ میں، مختلف جو زمین جو ہے وہ مختلف چیزیں اگاتی ہیں وہ ہم کو دے دیا، من فومہا وعدسہا وبصلہا، وہ پیاز ہے اور چنا ہے اور لہسن ہے وغیرہ، اس قسم کی چیزیں ہم کو دے دو۔ سرکشی کی، ناشکری کی، من و سلوا کی ناقدری کی، تو اللہ کا غضب بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہو گیا کہ ان کو 40 سال تک وادی سینا میں در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑا، نہیں جا سکے۔ وادی سینا خشک وادی ہے، اور آگے جاتے ہیں فلسطین سرسبز وادی ہے، وہاں پر چشمے بہتے ہیں اور وہاں پر قسم قسم کے پھل ہوتے ہیں، وہاں بہترین۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وادی کیا کہتے ہیں، فلسطین سرسبز ہے، وہاں نہیں جا سکے وہ 40 سال تک۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین کی سرزمین کے اوپر قدم نہیں رکھ سکے، اسی ناشکری کی وجہ، اسی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، ٹھیک ہے، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جو غضب کا حقدار ہوتا ہے وہ تو ہلاکت میں جائے گا۔ یہاں میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جہاں جس کے اوپر میرا غضب نازل ہوتا ہے وہ ہلاکت میں جاتا ہے، وہاں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں معاف کرنے والا بھی ہوں، لمن تاب وآمن، جو توبہ کرتا ہے وہ پلٹ کر آتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، وعمل صالحا، دیکھو پھر ایمان کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، ایمان کے تقاضے بھی پورے کرتا ہے، ثم اہتدیٰ، پھر راہ حق پر رہتا ہے، اہتداء، پھر ہدایت کے اوپر قائم رہتا ہے،
پھر سرکش نہیں ہوتے، سرکشی نہیں کرتے، طغیانی نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، ان کے لیے انی لغفار ہوں۔ کن کے لیے خدا معاف کرنے والا ہے، مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی؟ یہ فرمایا لمن تاب، اگر کوئی گناہ سرزد ہوا ہے اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ جائے، آمنا، پھر اللہ کے اوپر نئے سرے سے ایمان لے آئے، چھوڑ دے اس گناہ کو، پھر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کرے، اپنے ایمان کو ثابت کرے عمل کے ذریعہ۔ ٹھیک ہے، اس قدر آیات ہے قرآن مجید میں ایمان کے بعد عمل صالح کا، یہ کہ ذکر پر مشتمل آیات ہے۔ سب سے زیادہ آیات جو ہے وہ ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر ہے۔ ثم، مغفرت کس کو ملے گی؟ کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف پلٹ آئے، ایک ایمان لے آئے، دو عمل صالح بجا لائے، ثم اہتدی، پھر ہدایت کے راستے پر قائم رہے، چار۔ ٹھیک ہے، اگر ایک شخص پلٹ آتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، ایمان بھی لے آتا ہے، عمل صالح بھی کرتا ہے، اور پھر وہ راہ ہدایت کے اوپر قائم نہیں رہتا، منحرف ہو جاتا ہے، ایمان کا بھی مدعی ہے، عمل صالح کا بھی مدعی ہے، راتیں جاگتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، بہت نیک کام کرتا ہے، لیکن ثم اہتدی نہیں، منحرف ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی جگہ انحراف آتا ہے، کسی جگہ وہ کسی اس کی وجہ سے، بہکاوے میں آنے کی وجہ سے وہ انحراف آ جاتا ہے۔ اہتدی، اس آیت میں ایمان پہلے ہدایت حاصل ہوتی ہے، پھر ہدایت کے بعد ایمان اور عمل صالح، یہاں اہتدی بعد میں ہے، ایمان لے آئے، توبہ کریں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح بجا لائیں، پھر ہدایت بہت بعد میں، ہدایت پہلے ہوتی ہے، بعد میں ایمان اور عمل صالح ہوتا ہے۔ نہیں، یہاں کوئی اور مطلب بیان فرمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، ایمان ہدایت کے ایک وہ ہے، لازمہ ہے، ہدایت ملتی ہے تو ایمان لے آیا ہے، ہدایت ملی ہے، عمل صالح بجا لے آیا ہے، لیکن اہتداء بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو ایمان اور عمل صالح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو دکھایا ہوا راستہ ہے اس کے مطابق ہو تو اہتداء کے تحت ہو، ثم اہتدی، ایمان اور عمل صالح اللہ کے دکھائے ہوئے راستے کے مطابق ہو، اور اگر اس راستے کے مطابق نہیں ہے، بڑا مومن ہے اور بڑا عمل صالح کرنے والا ہے، بجا لانے والا ہے، اس کے لیے اللہ غفار نہیں ہے۔ کیا ہے ثم اہتدی؟ ہماری روایات میں ہے، بعض اہل سنت کے مصادر میں بھی ہے، صرف ہمارے ہاں نہیں ہے۔ یہ سعد مآب نے فرمایا ثم اہتدی الی ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، جو کفر کو چھوڑ کر کے توبہ کرے، اسلام کی طرف آئے، ایمان لے آئیں، عمل صالح بجا لائیں، اور ولایت علی ابن ابی طالب کے اوپر قائم رہے۔ یہ ہے راہ ہدایت، علی کی ولایت کے ہے راہ ہدایت کے اوپر قائم رہے تو ایمان اور عمل صالح آپ کو فائدہ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔